اگر آپ سیونگ کرنا چاہتی ہیں، پیسے بچانا چاہتی ہیں اپنے لیے، اپنے بچوں کے لیے، یا کچھ ٹاسک جو آپ اس کو پورا کرنے کے لیے کچھ کرنا چاہتی ہیں زندگی میں، جیسے آپ کا خواب ہو وہ حج پر جانا، اپنی بچیوں کی شادی کرنا، یا ایک گھر بنانا، یا گھر بنا ہوا ہو اس میں کچھ اور کام کرنا، مگر آپ کی تنخواہ کم ہے اور آپ اس میں سے کچھ نہیں کر پاتے، تو میں آج آپ کو بتاؤں گی کچھ ایسے ٹپس یا کچھ ایسے رول جس کو اپنا کر آپ کچھ نہ کچھ بچا سکتی ہیں۔ السلام علیکم ناظرین، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ یقیناً ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور مزے میں ہوں گے۔ یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جو ہر انسان، ہر گھر اور ہر جیب سے جڑا ہوا ہے، اور وہ ہے پیسے بچانے۔ بس پیسے بچانے ہیں، مگر پیسے ہیں جو بچتے ہی نہیں ہیں۔ سیونگ کرنی ہے مگر ہوتی ہی نہیں ہے۔ آج کے دور میں پیسہ کمانا مشکل نہیں، مگر اسے سمجھداری سے سنبھالنا سب سے بڑا ہنر ہے۔ مہنگائی بڑھ رہی ہے، اخراجات ختم نہیں ہوتے، لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو کم آمدنی میں بھی سکون سے زندگی گزار لیتے ہیں اور بہت کچھ کر لیتے ہیں، جس کو دیکھ کر آپ حیران رہ جاؤ گے کہ اتنی کم تنخواہ میں وہ اتنی ساری چیزیں کیسے کر لیتے ہیں۔ کبھی سوچا ہے آپ نے کہ وہ ایسا کیسے کرتے ہیں؟ ان کا راز صرف ایک ہے، پیسے بچانے کی عادت۔ تو آئیے ہم بھی سیکھتے ہیں ہم اپنی زندگی میں کون سے آسان اور آزمودہ طریقے اپنا کر اپنی مالی حالات کو بہتر بنا سکتے ہیں۔ تو اس کے لیے سب سے ضروری ہے، سب سے پہلے تو ہے شروعات۔ میری کچھ بہنیں ہیں جو شروعات ہی نہیں کرتی، کیونکہ ان کو پیسہ بچانا بہت مشکل لگتا ہے۔ ایک تو آمدنی کم ہوتی ہے، دوسرے اخراجات بہت زیادہ ہوتے ہیں، گھر کے خرچے، مہنگائی، جس کی وجہ سے وہ سیونگ کر ہی نہیں پاتے، اور یہ اسے بہت مشکل لگتا ہے، کیونکہ ان کو لگتا ہے کہ ہم اتنی تھوڑی تنخواہ میں اگر کچھ پیسے بچا بھی لیں تو پھر کل کو ہمیں دوبارہ سے ان پیسوں کی ضرورت پڑ سکتی ہے، اس لیے وہ شروعات ہی نہیں کرتے۔ اور یہاں پر وہ بہت بڑی غلطی کرتی ہے، کیونکہ ہر چیز کو شروع کرنا بہت مشکل ہوتا ہے، مگر جب وقت لگتا ہے تو سب کچھ آسان ہو جاتا ہے۔ اس لیے آپ کو ضروری ہے کہ سب سے پہلے تو آپ شروعات کر لیں۔ آپ کر لیں، بہت کم پیسوں سے کر لیں، مگر شروعات ضرور کر لیں۔ دوسرا ہوتا ہے بجٹ بنانا۔ ہر مہینے کے شروع میں ایک نوٹ بک، یا آج کل تو موبائل میں بھی نوٹ ایپ ہوتے ہیں، اس میں آپ اپنا بجٹ ضرور لکھا کریں کہ کتنی آمدنی ہے آپ کی اور کن چیزوں پر خرچ کرنا ہے۔ سب سے پہلے تو اپنے جو بڑے بڑے خرچے ہوتے ہیں جیسے راشن وغیرہ، بجلی کا بل، کرایہ، کچھ لوگوں کے جو ہے گھر بھی کرائے پر ہوتے ہیں، ان کا کرایہ، بچوں کے اسکول کے اخراجات، یہ سب الگ لکھیں، اور ان پیسوں کو آپ اپنے پاس رکھیں، کیونکہ یہ سب تو آپ نے فوراً سے ادا کرنے ہوتے ہیں۔ اور کوشش کریں کہ ہر چیز کے لیے ایک حد مقرر کریں۔ یاد رکھیں، جو آدمی اپنے اخراجات پر قابو نہیں رکھتا وہ کبھی پیسہ نہیں بچا سکتا۔ آپ اپنی آمدنی کے مطابق اپنی تمام ضروریات کو رکھیں، کہ آپ کے گھر میں کتنی تنخواہ آتی ہے تو اسی کے مطابق سب کچھ کر لیا کریں۔ جو لوگ اپنی آمدنی اور خرچ کا حساب نہیں رکھتے وہ ہمیشہ آخر مہینے میں حیران رہ جاتے ہیں کہ پیسے کہاں چلے گئے، ہم نے تو یہ نہیں کیا، وہ نہیں کیا، اور یہ پیسے گئے تو کہاں گئے۔ لازمی خرچے کون سے ہیں؟ جیسے کرایہ، بجلی، پانی، ان سب کا بل، راشن وغیرہ، بچوں کے اسکول کے فیسز وغیرہ، یہ سارے خرچے جو ہے وہ ہماری لازمی ہوتے ہیں اور سب سے اول ہوتے ہیں۔ اس کے بعد جو ہمارے غیر ضروری خرچے آتے ہیں جیسے باہر کھانا کھانا، کپڑے خریدنا، تفریح کرنا، یا کسی کے گھر جانا، مہمان نوازی کرنا یا ہونا، یہ سب جو ہے یہ ہمارے غیر ضروری خرچے ہوتے ہیں، مگر ان سب چیزوں کے لیے آپ ایک حد مقرر کر لیں۔ جب آپ کو پتہ ہوگا کہ کہاں کتنا خرچ ہو سکتا ہے تو پالتو خرچے خود بہت ختم ہونے لگیں گے، کیونکہ آپ سب کچھ ایک سوچ کے مطابق کریں گے نا، اور آپ حیران رہ جاؤ گے آخر میں کہ آپ کے پاس پھر بھی کچھ نہ کچھ بچا ہی ہوگا، کیونکہ اگر آپ سب بجٹ کے مطابق کریں گے تو پھر بھی آپ کے پاس کچھ نہ کچھ بچا ہی رہے گا۔ دیکھیں، میں آپ کو مثال دوں گی، اگر آپ کی تنخواہ 20,000 سے لے کر 50,000 ہے، یا 50,000 سے لے کر 1,00,000 تک ہے، تو آپ اس میں 10,000 یا 5,000 تو سیونگ کر سکتے ہیں نا، کیونکہ اتنا تو آپ بچا سکتے ہیں۔ اگر 50,000 ہے تو اس میں آپ 5,000 سیونگ ضرور کر سکتے ہیں۔ اگر 1,00,000 تک ہے تو آپ ان میں 10,000 تک ضرور سیونگ کر سکتے ہیں۔ اور اگر آپ کی فیملی چھوٹی ہے
اور اگر آپ کے بچے بھی بڑے نہیں ہیں، چھوٹے ہیں، اسکول نہیں جاتے، تو پھر تو آپ ان میں سے بہت کچھ بچا سکتے ہیں، اور آپ ان پیسوں کو کسی ایسی جگہ رکھا کریں جو آپ کے پہنچ سے دور ہو، اور آپ ان پیسوں کو بھول جایا کریں کہ میں نے پیسے رکھے ہیں تو کہاں رکھے ہیں۔ یہ نہ سوچیں کہ میں نے تو پیسے رکھے ہیں اور کل کو دوبارہ اٹھانے ہوں، اور اسی طرح بچت ہوتی رہیں گی۔ آپ کمیٹیاں ڈالیں، آپ کچھ نہ کچھ کر لیں، مگر سیونگ ضرور کریں۔ جس دن تنخواہ ملے سب سے پہلے اپنے آپ کو ادا کریں، یعنی تنخواہ کا 10 سے 20% فوراً الگ نکال کر الگ بچت والے اکاؤنٹ میں رکھ دیں۔ میں نے کہا نا، آپ اپنے اکاؤنٹ میں بھی رکھ سکتے ہیں، آپ کمیٹی بھی ڈال سکتے ہیں، یا آپ کسی ایسی جگہ بھی رکھ سکتے ہیں جو آپ کی پہنچ سے دور ہو، اور یقین مانیے اسی طرح بچت ہوتی ہے۔ ورنہ آپ یہ کہیں گے کہ نہیں بھائی میں تو نہیں لگاؤں گا، میرے ساتھ ہے، تو ایسا بالکل بھی نہیں ہوتا۔ پیسے جو ہیں وہ لگتے ہیں کیونکہ ہماری سوچ ہوتی ہے کہ ہمارے پاس پیسے ہیں، اور پھر تو پیسے فوراً سے جو ہے ہم لگا دیتے ہیں۔ یہ وہ پیسہ ہے جو آپ بچت کر کے اپنے لیے رکھتے ہیں، جس سے آپ کا مستقبل محفوظ ہوگا، چاہے کتنی ہی مشکل لگے۔ یہ عادت ڈال لیں اپنے آپ میں۔ شروع میں تھوڑا جو ہے وہ فیل ہوگا، مطلب مشکل لگے گا، لیکن چند مہینے بعد یہی بچت آپ کا سہارا بنے گی، اور پھر آپ ان کے ساتھ عادی ہو جائیں گے، پھر آپ کے لیے مسئلہ نہیں ہوگا۔ زیادہ تر لوگ یہ غلطی کرتے ہیں کہ پورا مہینہ خرچ کرتے رہتے ہیں، اور آخر میں دیکھتے ہیں کہ اب تو کچھ بچا ہی نہیں ہے۔ یہ طریقہ ہمیشہ ناکام ہوتا ہے، کیونکہ انسان ہے، ہمیشہ تو مزدوری نہیں کر سکتا، کام نہیں کر سکتا، کوئی بھی مسئلہ، کوئی بھی جو ہے اللہ نہ کرے ایکسیڈنٹ وغیرہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، جاب چلی جائے، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ تو آپ کے پاس اتنا کچھ تو ہو جس کو آپ نے شروعاتی دنوں میں استعمال تو کر سکے نا، آپ ان میں سے کچھ نہ کچھ تو کر سکے اپنے لیے۔ خریداری سے پہلے سوچا کریں کہ کیا واقعی ضرورت ہے ہمیں۔ ہم میں سے زیادہ تر لوگ اپنی خواہشات کے غلام بن چکے ہیں۔ کئی بار چیزوں کی ضرورت نہیں ہوتی، بس خرید لیتے ہیں کہ دل چاہتا ہے تو خرید لیا، لیکن ایک منٹ رکے اور اپنے آپ سے یہ سوال کریں کہ کیا مجھے یہ چیز واقعی چاہیے، یا صرف وقتی خوشی کے لیے خرید رہا ہوں۔ جب بھی آپ بازار جائیں تو جو آپ کو ضرورت ہو بس وہی چیزیں اٹھائیں، ادھر ادھر کی چیزوں میں نہ پڑے، کیونکہ اس طرح تو ہمارا دل کرتا ہے کہ بازار میں جو چیز پڑی ہے وہ سب ہمیں چاہیے، کیونکہ یہ فطرت ہے۔ نئی چیزیں اور خوبصورت چیزیں خریدنے کا ہر کسی کو دل چاہتا ہے، مگر آپ نے اپنے آپ کو بھی دیکھنا ہوتا ہے۔ تو ایسا مت کریں، یہ آپ کی زندگی بدل سکتا ہے یہ چیزیں۔ جب بھی کوئی چیز خریدنے جائے، کپڑے، جوتے، موبائل یا گھر کی کوئی چیز، تو خود سے ضرور پوچھا کریں کہ کیا اس چیز کی مجھے ضرورت ہے بھی کہ نہیں۔ اگر آپ کو ذرا بھی لگے کہ نہیں، فی الحال نہیں، تو آپ اس چیز کو بالکل بھی مت خریدیں۔ یقین مانیے صرف یہ سوچنے سے آپ سال بھر میں ہزاروں روپے بچا سکتے ہیں۔ اس طرح شاپنگ میں جو پیسے ضائع ہوتے ہیں نا، وہ کسی اور چیز میں نہیں ہوتے۔ اکثر ہم دوسروں کو دیکھ کر یا جذبات میں آ کر چیزیں خرید لیتے ہیں، دوستوں کے ساتھ بازار گئے ہوتے ہیں، بہنوں کے ساتھ، اور وہ جو چیزیں خرید رہی ہوتی ہیں ہم بھی وہی چیزیں اٹھا لیتے ہیں، ہمیں ضرورت ہو بھی یا نہ ہو مگر ہم نے خرید لی۔ تو ایسا کرنا غلط ہے، صحیح نہیں ہے، اس طرح ہم بچت نہیں کر پائیں گے۔ پھر کچھ دن بعد ہمیں پچھتاوا بھی ہوتا ہے کہ یار اس چیز کی تو ضرورت ہی نہیں تھی مگر ہم نے خرید لی۔ تو یقین مانیے آپ اس طرح ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں روپے بچا سکتے ہیں۔ کچھ مہینوں کے لیے ٹرائی کریں، آپ کو بہت پتہ چلے گا۔ باہر کے کھانے کم کریں، گھر کے کھانوں کا لطف اٹھائیں۔ ریسٹورنٹ اور فاسٹ فوڈ پر ہر ہفتے کچن ہزار اڑ جاتے ہیں، تو یہ غلط ہے۔ اگر آپ ہفتے میں 2 بار بھی کھانا باہر کے کھانے کی عادت کم کر دیں گے تو مہینے کے آخر میں آپ حیران ہوں گے کہ کتنی بچت ہو گئی ہے، کیونکہ باہر کا کھانا آپ تھوڑی سی چیزیں بھی کھا لینا تو ان کی بہت زیادہ جو ہے بل آتی ہے، اور آپ ہر کسی کا دل چاہتا ہے کہ وہ اپنے بچوں کے ساتھ باہر کھانا کھانے جائے، تو آپ مہینے میں 1 بار جایا کریں، 2-3 مہینے بعد جایا کریں۔ آپ ایسا نہ ہو کہ ہر مہینے آپ اور ہر ہفتے 1 ہفتے 2 ہفتے بعد ہی منہ اٹھا کر ریسٹورنٹ یا کسی اور جگہ چلے جاؤ کہ بھئی ہم نے تو باہر کھانا کھانا ہے۔ تو یہ ساری عادتیں اپنے اندر سے نکال دیں۔ ریسٹورنٹ یا باہر کا کھانا بظاہر مزہ تو دیتا ہے، مگر جب وہ جیب
مگر وہ جیب پر بھی بھاری پڑتا ہے اور صحت کے لیے بھی نقصان دہ ہے۔ اگر آپ ہفتے میں 2 بار بھی باہر کا کھانے کی عادت چھوڑ دیں گے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ آپ کتنے پیسے ان چیزوں میں ضائع کرتے ہیں۔ گھر کا کھانا نہ صرف سستا بلکہ صحت مند اور پرسکون بھی ہوتا ہے۔ کریڈٹ کارڈ اور قرض سے دور رہیں۔ قرض لینا آسان ہوتا ہے مگر واپس کرنا مشکل۔ کوشش کریں کہ کیش پر زندگی گزاریں۔ اگر پیسہ نہیں ہے تو رک جائیے، اپنے آپ کو دیکھیں، صبر کریں، کیونکہ قرض کی قسطیں آپ کی بچت کو ختم کر دیتی ہے۔ پھر آپ نے جو قرض لیا ہوتا ہے، کچھ نہ کچھ جو آپ بچاتے ہیں تو آپ نے ان کو ان قسطوں میں دینا ہوتا ہے۔ تو یاد رکھیں، آزادی تب ملتی ہے جب آپ کے اوپر قرض نہ ہو۔ قرض لینا آسان ہے قسم سے، مگر واپس کرنا مشکل ہوتا ہے۔ مطلب کہ ایک چیز ہے جو آپ نے خریدنا ہے تو آپ کو قسطوں پر مہنگا پڑتا ہے، اور آپ کیش پر خریدیں گے تو آپ کو سستا پڑے گا۔ اس لیے قرض سے دور رہیں اور کیش پر چلیں۔ اگر کیش نہیں ہے تو صبر کیجیے، بچت کیجیے اور پھر کیش پر ہی ان چیز کو خریدیں۔ اسی میں آپ کے لیے سکون اور راحت ہے۔ آن لائن سیل اور آفرز کا صحیح استعمال کریں۔ آن لائن خریداری کرتے وقت ڈسکاؤنٹ، کوپن اور کیش بیک کا فائدہ ضرور اٹھائیں، لیکن یاد رکھیں صرف اس چیز پر جو واقعی ضرورت کی ہو، جس چیز کو آپ کی ضرورت ہو۔ ایسا نہ ہو کہ آپ یہ سوچیں کہ بھئی یہ چیز تو سستا پڑ رہا ہے، ہمیں ضرورت ہے یا نہیں ہے، ہم نے لینا ہے، کیا پتا کل کو ضرورت پڑے۔ تو یہ کام کرنا غلط ہے۔ آپ نے وہی چیز خریدنا ہے جو آپ کو واقعی ضرورت ہو۔ سیل کے نام پر فضول خرچی ہو جاتی ہے، اس لیے آپ ان چیزوں سے دور ہی رہیں تو اچھا ہے، کیونکہ آپ کو ضرورت نہیں ہے اور آپ کوئی چیز لے بھی لیں اور کل کو کسی دوسرے چیز کی آپ کو ضرورت پڑے اور پھر آپ کے پاس پیسے نہ ہو، اور آپ وہی چیز جو آپ نے لیا ہوتا ہے اور ابھی تک آپ نے وہ استعمال نہ کیا ہے تو اس چیز کا کیا فائدہ۔ اسی لیے ان چیزوں سے دور رہیں۔ انہی چیزوں سے ہماری بچت ہوتی ہے۔ بجلی، پانی اور ایندھن میں کفایت شعاری ضرور کیجیے۔ بچت ہمیشہ بڑی رقم سے نہیں بلکہ چھوٹی عادتوں سے شروع ہوتی ہے۔ چھوٹی چھوٹی بچتیں بڑا اثر ڈالتی ہیں۔ غیر ضروری بلب بند کریں، پانی کا نل کھلا نہ چھوڑیں، گاڑی پر چھوٹی دوری پر نہ نکلیں۔ کیا اپنے نزدیک ہی جانا ہوتا ہے اور آپ گاڑی نکالیں ہر چیز کے لیے، ہر جگہ جانے کے لیے گاڑی کو مت نکالا کریں۔ کبھی کبھی پیدل چلا کریں، کیونکہ پیدل چلنا بھی صحت کے لیے اچھا ہوتا ہے، اور آج کل تو رکشے میں جاتے ہیں تو رکشہ پر چلے کہ آپ پیدل نہیں چل سکتے، ورنہ آپ کو بہت اچھا موقع ملتا ہے، کہیں نزدیک جانا ہوتا ہے اور آپ پیدل چلیں۔ یہ عادتیں نہ صرف ماحول کے لیے اچھی ہے بلکہ آپ کی بچت کے لیے بھی بہت زیادہ اچھی ہے، بہت زیادہ اچھی ہے۔ اپنے لیے بچت کا ایک مقصد طے کریں۔ جب بچت کا کوئی مقصد ہوگا تو دل خود بہت حوصلہ دے گا۔ مثلا آپ کے سامنے ایک ٹارگٹ ہونا چاہیے کہ میں نے گھر بنانا ہے، عمرے یا حج پر جانا ہے، اپنے بچوں کی شادیاں کرنی ہے یا کوئی کاروبار سٹارٹ کرنا ہے، تو اسی طرح آپ کو بہت حوصلہ ملے گا اور آپ بچت بھی بڑی دل اور خوشی سے کریں گے۔ بچوں کی تعلیم کے لیے بچت کرنا چاہتے ہیں کیونکہ آپ نے یہ سوچا ہو کہ ان کو اچھے اسکول، اچھی یونیورسٹیوں میں پڑھانا ہے، یا اپنا کوئی چھوٹا موٹا کاروبار شروع کرنا ہے۔ جب مقصد سامنے ہوگا تو آپ فضول خرچی سے خود کو روک لیں گے، آپ نہیں کریں گے۔ آپ کو وہ ٹارگٹ آپ کے سامنے ہوگا، کیونکہ آپ کو معلوم ہوگا کہ ہر بچائے ہوا روپیہ، ہر بچایا ہوا پیسہ آپ کے خواب کے قریب آپ کو لے جا رہا ہے۔ ہر مہینے اپنے مالی حالات کا جائزہ ضرور لیا کریں۔ مہینے کے آخر میں بیٹھ کر دیکھیں کہ کہاں زیادہ خرچ ہوا، کہاں بچت ہوئی، کیونکہ اس میں انسان بیمار بھی ہوتا ہے، کوئی ایکسٹرا خرچے بھی ہو جاتے ہیں، اس میں کسی کی شادیاں بھی ہو سکتی ہیں، کوئی اور فنکشن بھی آ سکتا ہے یا کچھ بھی ہو سکتا ہے، تو ان چیز کو بھی آپ بہت اچھے سے مینج کر سکتے ہیں اپنی بچت کے مطابق، اپنی تنخواہ کے مطابق، اور اگلے مہینے کیسے بہتر کر سکتے ہیں ان چیزوں کو۔ یہ عادت آپ کو سمجھدار اور مالی طور پر مضبوط بنائے گی۔ شکر گزاری اور قناعت ضروری ہے اس چیز میں، کیونکہ یہ ایک اہم نقطہ جو ہے، اللہ کا شکر ادا کریں۔ یہ ایک اہم نقطہ ہے کہ اللہ کا شکر ادا کریں جو ہے، اسی میں برکت مانگے، اللہ سے دعائیں کریں کہ اے اللہ تو نے جو دیا ہے، حلال رزق دیا ہے، اسی میں ہمارے لیے برکت ڈال دے، اسی میں ہم وہ سب خواب پورے کریں جو ہم نے دیکھے ہیں، کیونکہ قناعت مند انسان کے پاس کبھی کمی نہیں ہوتی، کیونکہ وہ ہر چیز پر شکر ادا کرتا ہے۔ یاد رکھیں، پیسہ اس کے پاس نہیں ٹکتا جو فضول خرچی کرتا ہے، بلکہ اس کے پاس بڑھتا ہے جو سمجھداری سے استعمال کرتا ہے۔
اگر آپ ان باتوں پر عمل کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ زندگی میں سکون بھی آئے گا، برکت بھی۔ پیسہ بچانا کوئی جادو نہیں ہے، یہ صرف ایک عادت ہے۔ آج سے عہد کریں کہ ہم سب سمجھداری سے خرچ کریں گے اور محنت سے کمائیں پیسوں کی قدر کریں گے۔ اللہ کا شکر ادا کیا کرے، جو کچھ دیا ہے قناعت اختیار کرے، کیونکہ قناعت مند انسان کبھی تنگ دست نہیں ہوتا۔ میں نے پہلے بھی بتایا آپ کو، جس نے دل کا سکون پا لیا وہی سب سے امیر انسان ہے۔ اگر آپ بھی میرے ان باتوں پر عمل کرنا شروع کر دیں گے تو یقین مانیے چند مہینے میں آپ خود محسوس کریں گے کہ زندگی میں سکون، برکت اور اعتماد بڑھ گیا ہے۔ پیسے بچانا یہ ایک سمجھداری، صبر اور منصوبہ بندی کا نام ہے۔ یہ کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے، ہم نے مشکل خود بنایا ہوتا ہے کیونکہ ہم شروعات نہیں کرتے، اور جیسے ہی ہم شروعات کرتے ہیں تو بس ہمارا کام چل پڑتا ہے۔ آخر میں آپ تمام دوستوں سے یہی کہوں گی کہ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا، اور نیچے کمنٹ میں مجھے بتائے گا کہ کون کون آج سے اپنا ایک بجٹ بنائے گا اور سیونگ کرے گا۔